اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ و مطلب اور لقد بے شک خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا، نا میننگ ہم تم کو خلقہ پیدا کیا، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، ثم صورناکم پھر ہم نے تمہاری شکلیں بنائی، ہم نے تمہیں اچھی سی شیپ دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم قلنا للملائکۃ، یعنی یہ جو پیدائش کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے یہ آدم علیہ السلام یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں ان کو بنایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اسی سے تمہاری نسل در نسل یعنی کہ چلائی ہے، تو یعنی پیدا کرنے کا سامان شروع کیا، آدم علیہ السلام کا مادہ بنایا اور مادہ سے تم لوگ ہو، پھر مادہ بنا کر تمہاری صورتیں بنائیں، یعنی اس مادے سے آدم کی صورت بنائی، پھر وہی صورت جو ہے اولاد آدم میں چلی آ رہی ہے، یعنی یہ نعمت ایجاد ہوئی جب آدم علیہ السلام بن گئے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہاری شکل بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ پھر ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں کو، اسجدوا سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا، سوائے ابلیس کے، کیونکہ قرآن کریم میں دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کان من الجن، وہ جنوں سے تھا، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لم یکن من الساجدین وہ نہ تھا سجدہ کرنے والوں میں سے، اس نے سجدہ نہ کیا۔ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک اللہ نے فرمایا، قال کہا، ما منعک کس چیز نے تجھ کو منع کیا ہے، اللہ کہ تو نہیں ہوا تسجدہ کہ تو سجدہ کرتا، کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک جب تجھ کو حکم دیا گیا، تجھ کو کیا ہوا ہے، کس چیز نے تجھ کو منع کیا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جب تجھے حکم دیا گیا۔ قال انا خیر منہ قال کہا، انا میں خیر بہتر ہوں، منہ اس سے، یعنی اس آدم سے میں بہتر ہوں، کیونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، نور سے بنائے گئے ہیں، اور شیاطین و جن جو ہیں وہ آگ سے بنائے گئے ہیں، نار سے، تو اس نے کہا میں آگ سے بنایا گیا ہوں، خلقتنی یعنی اس نے تکبر کیا، انا میں، اس کو میں کھا گئی، تکبر تباہ کر کے رکھ دیتا ہے ہر چیز کو۔ قال انا خیر منہ اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی پیدا کیا ہے مجھ کو، من نار آگ سے، دیکھیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ آگ سے بنایا گیا تھا، یعنی وہ فرشتہ نہیں تھا، جس طرح ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ فرشتہ تھا، اتنے سال عبادت کرتا رہا تھا، پھر یہ ابلیس قرار پایا جب اس نے سجدہ نہ کیا، وہ تھا ہی شروع سے جن یا شیطان، کیونکہ وہ آگ سے بنایا گیا تھا اور فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں۔ من نار مجھے کو پیدا کیا ہے آگ سے، وہ خلقتہ اور اس کو پیدا کیا ہے من طین مٹی سے، یعنی آدم کو اے اللہ تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں، اس نے یہ لاجک پیش کی شیطان نے۔ قال فاہبط منہا اللہ نے فرمایا فاہبط پس تو اتر جا، منہا اس سے یعنی جنت سے تو اتر جا، فما یکون لکا پس نہیں ہے تمہارے لیے، فما تو نہیں ہے، یکون ہے، لکا تیرے لائق، تیرے لیے یہ چیز نہیں ہے جائز، ان تتکبر فیہا کہ تو تکبر کرے، فیہا اس جنت میں، تیرے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ تو تکبر کرے اس جنت میں، فخرج تو نکل، انکا بے شک تو من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے ہے، تو ذلیلوں میں سے ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ قال انظرنی اس نے کہا، شیطان نے کہا، انظرنی مجھ کو مہلت دے، نی مطلب مجھے، انظر مہلت دے، مجھ کو مہلت دے، الی یوم یبعثون الی طرف یوم دن، یبعثون اٹھائے جانے والے دن تک، یعنی جس دن اٹھائے جائیں گے مردے اس دن تک مجھ کو مہلت دے، تو شیطان نے جو مہلت تھی وہ یوم یبعثون تک مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری صورت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو مہلت دی گئی الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت دن کا، جس کا وقت تک، جس کا دن ہے جو وقت ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے، اور یوم یبعثون جو ہے وہ اٹھائے جانے کا دن، مراد اس سے قیامت کا دن ہے۔ تو
جس دن مردے اٹھائے جائیں گے اس نے اس دن تک مہلت مانگی، اور اس کو جو مہلت ملی وہ یوم الوقت المعلوم تک ملی۔ تفاسیر میں آتا ہے پہلے سور پھونکنے سے لے کر یوم یبعثون، جب جنت اور جہنم میں بھی فیصلہ ہو جائے گا، اس وقت تک جو ہے دورانیہ، اس میں بہت ساری صورتحال ایسی ہوں گی کہ اسی کے اللہ تعالیٰ نے جو نام بتائے ہیں، یوم یبعثون بھی ہے، یوم الوقت المعلوم بھی ہے، اور یوم الحشر بھی ہے۔ اس دن مختلف صورتحال، جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، تو اس دن میں جو ہے کئی صورتحال پیش آئیں گی، جس میں پہلا سور پھونکا جائے گا، تب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جو ہے مردے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف یوم حشر میں جو ہے وہ جمع ہوں گے۔ تو شیطان کو جو مہلت ملی ہے وہ یوم یبعثون تک نہیں ملی، اسے یوم الوقت المعلوم، یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت تک اس کو ملی۔ قال انک من المنذرین، اللہ نے فرمایا کہ بے شک تو منذرین سے ہے، یعنی تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے، تجھے مہلت مل گئی۔ قال فبما اغویتنی، شیطان نے کہا فبما، بوجہ اس کے، اغویتنی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یہ اللہ سے کہہ رہا ہے، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، لأقعدن میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک المستقیم، مستقیم سیدھا راستہ کا مطلب تیرے سیدھے راستے میں ان کے لیے ضرور بیٹھوں گا، یعنی تیری امت کو، بندوں کو، تیروں کو گمراہ کرنے کے لیے میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم، پھر میں ضرور ان تک آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، یعنی اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کروں گا ان کو عبادات سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے پوری کوشش کروں گا روکنے کی۔ ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دایاں سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بایاں جانب سے، یعنی ہر طرف سے میں کوشش کروں گا ان کو گھیرا پانے کی، اور میں ان کو ناشکرا اور کفر پر لے آؤں گا، کر دوں گا اس طرح، تو مجھے مہلت دے۔ ولا تجدو، اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم، ان کے اکثر کو، شاکرین، شکر کرنے والا، یعنی قدردان نہیں پائے گا، تو ان کے اکثر کو جو ہے وہ شکر نہیں کریں گے تیری نعمتوں کا، تیرا۔ اس نے، شیطان نے جو تھی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ میں اس طرح اب ان کو کروں گا، کیونکہ فبما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ تو اب وہ جو ہے شیطان اپنے مقصد میں جو ہے وہ کامیاب دکھتا نظر آ رہا ہے کہ وہ انسان کے دایاں بایاں، آگے پیچھے پورے ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو شیطان کے شر سے بچائے۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا اخرج، نکل، منہا، اس جنت سے، یہاں سے نکل، مذءوما، ذلیل، مدحورا، اور مردار ہو کر، ذلیل و مردود ہو کر تو یہاں سے نکل۔ لمن تبعک منہم، جو بھی پیروی کرے گا، تابعہ کا پیروی کرے گا تیری، منہم، ان میں سے، یعنی اس کی اولاد سے جو تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم، تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سے، اجمعین، سب سے، یعنی جو تیرے پیروکار ہوں گے تم سے اور تیرے پیروکاروں سے، سب سے جو ہے وہ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اللہ نے فرمایا اے آدم، اسکن، ٹھہر، تو، انتا، تو، اے آدم ٹھہر تو، وزوجک الجنت، اور تیری بیوی جنت میں، اے آدم تو ٹھہر اور تیری بیوی جنت میں، فَكُلَا، پس کھاؤ تم دونوں، من حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، حیث، جہاں سے، شئتما، تم چاہو، تم دونوں جہاں سے چاہو اس جنت سے کھاؤ، ولا، اور نہ، تقربا، تم دونوں قریب جانا، حاضی شجرتا، اس درخت کے، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، مطلب اس کا پھل نہ کھانا، منع کیا گیا۔ فتکونا، پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ہر پھل کھانے کا، ہر چیز کھانے کا حکم دیا، سوائے ایک درخت کے کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوسہ، پس وسوسہ ڈالا، یعنی کہ خیال ڈالا، لہما الشیطان، ان دونوں کو شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، لیبدیا لہما، تاکہ ظاہر کر دے، لیبدیا، تاکہ ظاہر کر دے، لہما، ان دونوں کے لیے، ماوریا، جو
پوشیدہ تھیں انہما ان دونوں سے من سوآتہما ان کی شرمگاہیں یا ان کے ستر، جو چیز ان سے پوشیدہ تھیں وہ ان کے لیے ظاہر کر دے، اس نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ وقال اور کہا ما نہاکما نہیں منع کیا تم کو، ٹھیک ہے، نہاکما منع کرنا روکنا، تمہیں منع نہیں کیا ربکما تمہارے رب نے ان ہذہ شجرۃ اس درخت سے، اس درخت سے تم کو تمہارے رب نے منع نہیں کیا، الا ان تکونا ملکینی مگر یہ کہ تم دونوں ہو جاؤ گے فرشتے، او تکونا من الخالدین یا تم ہو جاؤ گے ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ دو چیزیں ہیں، تمہارے رب نے اس کے سوا تم کو منع نہیں کیا کہ تم اس کو کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ وقاسمہما اور قسمیں ان سے کھا گیا، یعنی اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ او تکونا من الخالدین یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے، یعنی یا تم کو موت نہیں آئے گی، اور اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، یعنی اس سے نکالے نہیں جاؤ گے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ جو بنا رہا ہوں وہ زمین کے لیے بنا رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنت میں ان کا رہنا کچھ مدت کے لیے تھا، تو ان کو کچھ ہی مدت کے بعد جو تھا وہ زمین پہ اترنا تھا، ویسے ہی اگر ان سے خطا نہ بھی ہوتی تب بھی یہ زمین پر اتارے جاتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے یا تم پر موت نہیں آئے گی۔ وقاسمہما وہ ان سے قسمیں کھا گیا ان دونوں کے سامنے، انی کہ بے شک میں لکما تم دونوں کے لیے لمن الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ قسم کھا گیا، قسمیں اٹھا لی۔ فدلاہما بغرور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ان کو مائل کر لیا، فدلاہما پس دونوں کو مائل کر لیا، بغرور دھوکے کے ساتھ، ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ مائل کر لیا۔ فلم یعنی وہ اس چیز پر آمادہ ہو گئے، اس کی قسم کا یقین کر لیا۔ فلما ذاق الشجرۃ پس جب چکھا انہوں نے شجر کا درخت، شجر یعنی درخت، انہوں نے چکھا اس کا پھل، بدت لہما ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے، کھل گئی ان پر، سوآتہما ان کی شرمگاہیں یا ان کے ستر، ان کی جو ستر کی چیزیں تھیں وہ کھل گئیں، کپڑے اتر گئے۔ وطفقا اور وہ لپیٹنے لگے یخصفان علیہما، یخصفان جوڑ کر رکھنے لگے علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنتی ورق پتے سے، جنت کے پتوں سے وہ اپنے جسم کو اوڑھنے لگے یا لپیٹنے لگے۔ جب انہوں نے ذاق الشجرۃ چکھا پھل یا درخت، ظاہر ہو گئی ان کے لیے ان کی ستر، وطفقا اور وہ لگے لپیٹنے، جوڑ کر رکھنے، یخصفان جوڑ کر وہ رکھنے لگے علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنتی جنت کے پتوں سے۔ وناداہما اور ان کو آواز لگائی، ربہما ان کے رب نے ان کو آواز لگائی یا پکارا، علم انہاکما کیا نہیں انہاکما منع کیا تھا تم دونوں کو کیا منع نہیں کیا تھا، ان تلکما شجرتی اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا اور تم دونوں کو کہا تھا لکما تم دونوں کو، یعنی تم دونوں کو میں نے کہا تھا، ان الشیطان کہ بے شک شیطان، لکما تمہارا، یہ صیغہ آ رہا ہے جمع کا، لکما تلکما، ٹھیک ہے، اور تم دونوں، ان الشیطان لکما کہ بے شک شیطان تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین واضح، بے شک تمہارا جو ہے شیطان واضح یا کھلا دشمن ہے، تم دونوں کو اس چیز سے منع کیا۔ تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات طلب کیے معافی کے، وہ معافی کے جو کلمات تھے وہ یہ تھے، قال ربنا ظلمنا انفسنا، وہ دونوں بولے ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا ہے، انفسنا اپنی جانوں پر، اے اللہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَإِن لَّمْ اور اگر نہیں، تغفر لنا تو ہم کو بخشے گا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وترحمنا اور رحم نہیں کرے گا، لنکوننا تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، ہم یعنی خسارہ پانے والوں میں سے ہم ہو جائیں گے۔
اے اللہ اگر اے ہمارا رب اگر ہم نے تمہیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے یہ دعا پڑھ سکتا ہے اور پڑھنا چاہیے۔ ہر انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، خطا ہوتی رہتی ہے انسان سے، تو یہ جو ہے انسان اپنا معمول بنا لے اس دعا کو پڑھنا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اپنا۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا اہبطوا اترو، یعنی اس جنت سے اترو، بعضکم تمہارا بعض، لبعض عدو بعض کا دشمن ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی تمہاری اولادیں آپس میں دشمن ہوں گی اور شیاطین و انس جو ہے آپس میں دشمن ہوں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا اترو، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ اور ساز و سامان ہے، مستقر ٹھکانہ، متاع ساز و سامان، ایک معینہ اِلیٰ حین طرف حین میعاد مقرر، ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور ساز و سامان ہے، یعنی جب تک تمہاری زندگی ہے ہر انسان کی تب تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین میں وہ اس کا ٹھکانہ ہر انسان کا اور اس کے ساز و سامان ضروریات زندگی جو ہے اس کی میعاد مقرر تک یعنی اس کے موت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا دی ہیں، اور مرنے کے بعد جو ہے اس کو وہ مستودعون بھی آتا ہے کہ پھر اس کو امانت کی جگہ رکھنے کی بھی انتظام ہوتا ہے زمین میں۔ قال فیہا تحیون، اللہ نے فرمایا فیہا اس زمین میں تحیون تم زندہ رہو گے، تم جیو گے، وفیہا تموتون اور اسی زمین میں، فیہا اس میں، تموتون تم مرو گے، ومنہا تخرجون اور منہا اسی سے تخرجون تم نکالے جاؤ گے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اسی زمین میں اب تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے ہی تم قیامت کے دن جو ہے وہ نکالے جاؤ گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔